الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام میں مشرکین مکہ کو بھرپور انداز سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے شرک کا ابطال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی خلاقی اور صنائی کا تذکرہ کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ باغات، یہ انگور، یہ زیتون، یہ انار جو تم کھاتے ہو اور یہ پھل جو تم دیکھتے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ اس کا خالق کون ہے۔ یہ تمہارے معبودان باطل نہیں ہیں جن کو کہ تم پوجتے ہو، بلکہ ان سب کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا ان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینی چاہیے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا انہوں نے بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے جنوں کو بھی الوہیت میں شامل کر لیا۔ لہٰذا اس آیت میں آیت نمبر 100 میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے جنوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان جنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھر لیے ہیں اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بغیر کسی علم کے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی سند ہے اور نہ کوئی علم ہے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی علم کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے اور بیٹیاں اپنی طرف سے گھڑ لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس سے کہ اس کو کوئی بیٹا ہو، وہ بلند اور برتر ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی عام لوگوں کے صف میں لا کھڑا کیا ہے، جیسا کہ عام لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اس سے بہت بلند ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اس کا تو معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ تو آسمان اور زمین کو عدم سے تخلیق کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق، خلاقی اور تخلیق یہ ہوتی ہے کہ کسی شے سے کوئی چیز بنا لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو آسمان اور زمین کو بنانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی چیز بنائے، بلکہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے کوئی بیٹا، کوئی اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ یعنی تم اگر اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو ان فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وخلق کل شیء، اور وہ تو ہر شے کا تخلیق کرنے والا ہے، ہر شے کا وہ خالق ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، عبادت کے لائق در حقیقت صرف اور صرف ایک وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک وہی تمہارا خالق ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو پس اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا وہی کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو تم اگر اس کو دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو کوئی بت بنا لو کیونکہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ بلکہ وہ تو نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اس کی نگاہیں تو ہر وقت اور ہر جگہ ہے۔ تمہاری اطاعت اور بندگی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ ہے، لہذا اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی اطاعت اختیار کرو۔ تم اگر اس کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی مثل بنایا جائے، اس کے لیے اس کا کوئی بت بنایا جائے، اور پھر تم اس کی بندگی کرو گے۔ یعنی اس فلسفے کو یہاں پر، اس فلسفے کا در حقیقت ابطال کیا جا رہا ہے کہ جس میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت جو ہم بت بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مثل ہے، اور چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو اس کے لیے ہم در حقیقت یہ بت بناتے ہیں اور پھر ہم اللہ کو پوجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو تو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، تو کیا ہوا؟ اس کی نگاہیں تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں، تو لہذا تم اس بات کو جانو کہ وہ تمہیں ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو لہذا اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو۔
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ تعالیٰ تو بہت لطیف ہے، باریک بین ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی وہ باریک سے باریک چیزوں کا بھی خبر رکھتا ہے اور بڑی سے بڑی چیزوں کا بھی وہ جاننے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے بھی ان نشانیوں کو دیکھ لیا، یعنی اس آسمان اور زمین میں، اس آفاق اور انفس میں لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو۔ تو جس نے ان نشانیوں کو دیکھ لیا، اللہ کو پہچان لیا، فَلِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہا، یہ آسمان اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اس کو وہ دیکھنے سے قاصر رہا، اندھا رہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگہبان، یعنی یہ بات ان کو بیان کر دیجئے کہ میں تم پر کوئی دروغہ نہیں ہوں، کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ تم کو زبردستی ہدایت کی طرف لے کر آؤں۔ تم اگر ہدایت کو اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہو، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور تم اگر نہیں اختیار کرتے، اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہو، تو اس کا وبال بھی اور اس کا نقصان بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اس کی تصریف کرتے ہیں، مختلف انداز سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ بھی یہ کہہ اٹھیں کہ آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، یعنی اس طریقے سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اب یہ کہہ اٹھے کہ آپ نے در حقیقت سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا۔ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں، جو کہ واقعی علم والے ہیں، جو کہ جاننا چاہتے ہیں، در حقیقت ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ جو نہیں جاننا چاہتے اور اندھیرے میں بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ تو بس پیروی کریں، آپ تو اتباع کریں جو کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ کے رب کی جانب سے، آپ کو یہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ بس اسی کی پیروی کریں۔ لا الہ الا ہو، اور اس وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ جو کہ شرک کر رہے ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو اصل میں ارادے اور اختیار کی آزادی دے رکھی ہے لوگوں کو کہ وہ چاہے تو بندگی کی راہ کو اختیار کریں، ہدایت کی راہ کو اختیار کریں، اور چاہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح زبردستی ہدایت پر آ جائیں، تو وہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس شرک والے راستے کو اختیار کیا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا ہم نے، یعنی آپ کا کام تو صرف اور صرف بات کو پہنچا دینا ہے، زبردستی ہدایت پہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت گالی دو ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کی یہ پرستش کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر قرآن حکیم در حقیقت اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ یہ تو بڑی حماقت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا جو انہوں نے معبودان باطل گھڑ لیے ہیں، وہ ان کی محض اندھے پن اور حماقت کی دلیل ہے، اور ان معبودان باطل کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا مسلمانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر ان کو برا بھلا کہا جائے، ان معبودان باطل کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ایک بڑی پرحکمت ہدایت دے رہے ہیں اس موقع پر، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ جو معبودان باطل ہیں، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، ان کے نزدیک چونکہ ان کی ایک اہمیت ہے، تو لہٰذا ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو، اللہ کو وہ برا بھلا کہیں گے، گستاخی کریں گے ان کے ساتھ بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی تم جب گالی دو گے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ بغیر علم کے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ بکواس اور کچھ گستاخی کا معاملہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ایک عام ہدایت دے دی کہ وہ جن کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بھی جو لوگ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی اختیار کرتے ہیں، ان کو ہرگز تمہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، ان کی غلطی اور ان کی شرک تو ان پر واضح کرو، لیکن کسی شخصیت کو ہرگز گالی مت دو۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر فرقے کو اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، یعنی ہر فرقہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح عمل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بات کو مان رہا ہے، جن کو وہ پوج رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر فرقے کی چونکہ ہم نے عمل کو بڑا مزین کر دیا ہے، وہ ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو شخصی طور پر ان کو ہرگز کچھ برا بھلا نہ کہا جائے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے ربی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ تمام فرقے کے لوگوں کو اپنے ربی کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ ان کو جتلا دے گا، ان کو بتلا دے گا جو بھی وہ عمل کرتے تھے، یعنی آخرت کا انتظار کرو، اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا دے گا کہ تم میں کون حق پر تھا اور کون ہے جو کہ غلط عمل کر رہا تھا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم،
اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی کڑی کڑی وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو پھر وہ ضرور اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں بھائی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے اور نشانی دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اپنی امکانی حد تک تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ آ جائے تو ہم اس کو مان لیں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ نشانیت تو سب کے سب اس کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، نشانیاں سب اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا خبر ہے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں تو پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ کیا نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آ گئے؟ نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی اس بات کا ہی پورا امکان ہے کہ یہ مان کر نہیں دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل بھی اور ان کی آنکھیں بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ ایمان نہیں لے کر آئے اس پر پہلی بار۔ یعنی یہ قرآن حکیم کو جب دعوت ان کو پیش کی گئی پہلی بار، انہوں نے مان بھی لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کے دل نے اس بات کی گواہی بھی دی، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ پلٹ گئے۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ ہدایت نے جب ان کے دلوں میں ایک بار دستک دی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اب وہ کسی نشانی کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اسی سرکشی میں، ان کی اسی سرکشی میں کہ وہ اسی میں بہکتے چلے جائیں گے، اسی میں وہ بھٹکتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نشانی ان کو دے دیں کہ ہم ان پر فرشتے نازل کریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے باتیں کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیں ان پر ہر شے ان کے سامنے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ہرگز مان کے نہیں دیں گے، ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کوئی معجزہ اور کوئی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کا بھی منہ بند ہو جائے اور یہ چپ ہو جائیں اور شاید کہ یہ ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایسی نشانی بھی دے دیں کہ ان پر فرشتے نازل ہو رہے ہوں اور مردے بھی ان سے باتیں کر رہے ہوں، ہر طرح کی چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، یہ مان کے دینے والے نہیں ہے۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی چاہے، یعنی جو واقعی ہدایت کے حقدار ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت تو جاہلوں پر مبنی ہے، جاہلوں پر در حقیقت ان کی اکثریت جو ہے وہ مشتمل ہے، یہ مان کے دینے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن کر دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں، بڑی سنہری قسم کی باتیں ان پر القاء کرتے ہیں۔ یعنی یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ شیاطین انس اور جن کو ہم نے اسی طریقے ہر نبی کے ساتھ بھیج دیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے باتیں جو ہیں وہ ان کو القاء کرتے رہتے ہیں پرفریب قسم کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو پھر وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی یہ صرف اور صرف یہ کیا معاملہ ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے، یہ دنیا میں تمہیں جو بھیجا گیا ہے وہ امتحان کے غرض سے ہی بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شیاطین انس اور جنس کو بھی تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو پھر اب چھوڑ دیجئے ان کو جو بھی یہ افترا کر رہے ہیں، جو کہ یہ باتیں بنا رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں، ان کو چھوڑیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ تاکہ حق پرستوں کی حق پرستی بھی بالکل واضح ہو جائے، یعنی امتحان برپا کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس سے وہ لوگ جو کہ حق کو پہچاننے والے ہیں ان کا حق بھی واضح ہو جائے، وہ جان لیں۔ اور وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر اس بات کو ماننے والے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ کبھی بھی اس طرح کی ریشہ دمانیاں اختیار نہیں کریں گے بلکہ مان لیں گے۔ جو آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں پھر وہ اسی شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اسی شیطان کی پرفریب باتوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کے دل اسی کی طرف مائل ہو جائیں، وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پھر انہی چیزوں کو پسند کر لیں، شیطانی باتوں کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ جو بھی کمائی کرتے ہیں وہ کر لیں۔ یعنی جتنے بھی برے کام ان کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ڈھیل دیا ہے اس دنیا میں تاکہ وہ ان کی برائیاں اور ان کی خباثتیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔
افغیر اللہ ابتغی حکم، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حکم، کوئی اور فیصلہ کرنے والا منصف ڈھونڈ لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی ہے بڑی مفصل واضح طور پر، یعنی اللہ ہی ہے جو کہ یہ کتاب نازل کرنے والا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دین کو تلاش کروں، کسی اور کو اپنا دین کا ماخذ سمجھوں اور ان کی باتوں کو میں دین سمجھوں؟ بلکہ دین تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب کے صورت میں دیا ہے جس میں بڑی تفصیل ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اس سے پہلے جن کو کتاب دی ہے، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ اتاری گئی ہے آپ کی طرف حق کے ساتھ، بالحق، یہ کتاب بالحق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہرگز اب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شے ہے، اہل کتاب بھی اس کو حق ہی سمجھتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچ اور عدل کے اعتبار سے، یعنی وہ بات جو کہ اللہ نے کہہ دی تھی کہ جب ابلیس نے یہ دھمکی دی کہ میں تیرے بندوں کے ایک حصے کو گمراہ کر کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھ کو اور تیری اتباع کرنے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو وہ لوگ جو کہ ابلیس کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہوئی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بھر دے گا۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ جو بھی ابلیس کا ساتھی ہوگا، شیطان کا ساتھی ہوگا، اس کا ٹھکانہ در حقیقت جہنم ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ تو ہر سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی انسانیت کی اکثریت در حقیقت گمراہوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ در حقیقت اکثریت کی بنیاد پر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے لیے تو دلائل ہونا چاہیے، اور وہ دلیل سے ہی حاصل ہوگی۔ یعنی یہاں پر در حقیقت اس بات کی نفی نہیں کی جا رہی، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم آپس میں مشورہ مت کرو اور اکثریت کے فیصلوں کو مت مانو، بلکہ جب نزاع کا معاملہ ہوگا تو اس میں تو پھر اکثریت ہی کی بات کو مانا جائے گا، وہ تو جمہوریت کے اصول پر ہی چلے گا وہ معاملہ، یعنی جس معاملے کے اندر نزاع ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات تو آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، تو لہذا دنیا کے کسی بھی نزاع کے معاملے کو اللہ تعالیٰ جمہوریت سے ہی طے کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اکثریت جس طرف مائل ہو اس کو تم اختیار کر لو، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے حق کو اختیار کر لیا۔ حق اور باطل کا معاملہ اکثریت سے نہیں ہو سکتا، حق اور باطل تو دلائل کے بنیاد پر ہوں گے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہنا مانیں زمین کے لوگوں کی اکثریت کا، تو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا ہی دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ وہ نہیں پیروی کرتے اکثریت مگر گمان کی، اٹکل کی، یعنی حقائق کی در حقیقت اکثریت پیروی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ محض گمان کچھ لوگوں نے ان کو اپنے پیچھے چلا لیا ہے، تو وہ بھیڑ چال کے طور پر ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اٹکل ہی دوڑا رہے ہوتے ہیں، اندازے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کسی دلیل پر نہیں ہوتا بلکہ اٹکل پر ہوتا ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب ہے کہ جو کو خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو کہ اس کے راستے سے بھٹک گیا، وهو اعلم بالمهتدین، اور کون ہے کہ جو کہ ہدایت یافتہ ہے، جو کہ ہدایت کو پا گیا۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ یعنی اب ان کے کچھ اور بدعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام اختیار کر لیا تھا، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر۔ تو اس بات کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے نام سے جو بھی ذبیحہ ہے، تم اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی ان کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ کی آیت کو ماننے والے ہو، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس چیز کو نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے واضح کر دیا کہ جو کہ تم پر حرام ہے، یعنی حرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ اور خود اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ میں نے تو صرف یہ چیزیں ہی کھانے پینے کی جو کہ حرام کی ہیں، تم نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ حرام چیز کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ باقی تمام حلال اور پاکیزہ کھانے تمہارے لیے جائز ہیں، اس کو کھاؤ۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے وہ معاملہ کہ تم لاچاری ہو جاؤ، اضطرار کی کیفیت میں آ جاؤ، تو پھر تم ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا سکتے ہو اپنی جان کو بچانے کے لیے۔
اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے اور سورہ مائدہ میں بھی، اور خود ابھی آگے بھی اس صورت میں آئے گی یہ بات۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات سے یعنی اپنی بدعات سے بغیر علم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی اپنی پسند ہوتی ہے، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہے، اس بدعت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ دین بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ ان بدعات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب ہی ہے وہ ہستی جو کہ حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم اس گناہ کے یعنی اس شرک کے اس گناہ کے، اس بدعت کے اس گناہ کے جو انہوں نے اپنے طور پر حلال اور حرام اختیار کر رکھا ہے، بدعت گڑھ لیا ہے، اس گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کہ اسم یہ گناہ یہ شرک کو اختیار کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان قریب وہ اس کی سزا پائیں گے جو بھی وہ یہ برے کام کر رہے ہیں، اپنی اس برائی کا بھرپور بدلہ وہ پا کے رہیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس پر جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اس ذبیحوں کو مت کھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اس کی تفصیل، اس کی وجوہات ہم بہت تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے کہ تم کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر ذبح کر دو، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں، اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہی تم اس کی جان لے سکتے ہو، تو لہٰذا ایسے جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت، بے شک یہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے ایجنٹوں کو تو القاء کرتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑیں، یعنی شیاطین جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح کی باتیں القاء کرتے ہیں اور تم سے پھر جھگڑتے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے اور یہ بھی حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے، ان شیاطین کے ایجنٹوں کے کہنا مانو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک بن جاؤ گے، تو لہٰذا تم اللہ کے دین پر چلو، اس کی کتاب کو اپنا مرکز و محور بناؤ، اس نے جو احکام دیے ہیں اس پر چلو۔ باقی یہ شیاطین تو اپنے طور پر بدعات بھی پھیلا رہے ہیں، شرک بھی شامل کر رہے ہیں دین کے اندر، اگر تم نے ایسا کیا تو واقعی پھر تم جو ہے شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، تو پھر کیا وہ شخص کہ جو کہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهَا، اور پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی، یعنی وہ کفر اور جہالت کی موت اس پر طاری تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مردے سے تعبیر کیا اور پھر اس کو ہدایت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ زندگی عطا کی۔ مسلمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے بنایا نور، اس کو ہدایت دی، یعنی اس کو اس وحی یہ کتاب ہم نے اس کو عطا کی۔ یمشی بہ فی الناس، اور وہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں، یعنی اس کتاب ہی کو لوگوں کو پھیلا رہا ہے، یہ کتاب ہی لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ پہلے شرک اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس موت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی، پھر ان کو یہ ہدایت یعنی یہ نور یہ کتاب عطا کی۔ وہ شخص وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کتابی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان وہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ کمم مثلہ فی الظلمات، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ شخص جو کہ اندھیرے میں ہے، یعنی جس کو یہ زندگی عطا نہیں کی، جو کہ ہدایت جس کو نہیں مل سکی، وہ اسی طرح شرک اور بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیس بخارج منہا، اور وہ اس اندھیرے سے نکلنے والا بھی نہیں، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے کافروں کے لیے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی ہے کہ وہ اس میں اپنی چالیں چلیں، یعنی یہ وہی اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہے ہیں کہ یہ امتحان کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ بڑے بڑے شیاطین کو ہم نے یہ مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اس میں خوب مکر کریں، چالیں چلیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چل رہے ہیں، اپنے ہی بگاڑ اپنی خرابی پیدا کر رہے ہیں، مگر ان کا انہیں شعور نہیں ہے، ان کا انہیں احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی آیت، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو بھی یہ نہ دیا جائے جو کہ رسول کو دیا جا رہا ہے، یعنی رسول پر جو کہ یہ نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم، اگر ہم پر بھی نازل ہو براہ راست تو پھر ہم اس بات کو مانیں گے۔ بھائی آخر یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، جب ان پر اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں براہ راست نازل کر رہا؟ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ براہ راست نازل کرے گا تو ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ پر وہ اپنی رسالت کو رکھے، یعنی اپنی رسالت کا منصب وہ کس کو عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی
اپنی حکمت اور علم کی روشنی میں رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ، تو ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیا ہے، یعنی جو اس طرح کے مجرم ہیں، جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کا عذاب ان قریب انہیں پہنچے گا۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور سخت عذاب بھی ان کو پہنچے گا بسبب اس کے کہ جو کہ وہ مکر کرتے ہیں، جو کہ یہ چالیں چلتے ہیں۔ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ تو اس اسلام کے لیے وہ کھول دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے وہ اس اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يَضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرنا چاہے، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے گرفت میں آ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتا، اس کو گمراہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کا سینہ تنگ بھیچا ہوا کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ بہت زور لگا کر بڑی مشکل سے آسمان کی طرف جیسے کہ چڑھ رہا ہے، کوئی کسی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ بڑے زور لگا کر چڑھتا ہے اور اس کا سینہ گویا کہ بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو کہ در حقیقت گمراہی کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ جو کہ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب کو نازل کرتا ہے کہ جو کہ ماننے والے نہیں ہیں، جو کہ ایمان نہیں رکھتے، جو کہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، جو کہ مان کے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی عذاب پھر ان پر نازل کرتا ہے کہ ان کا سینہ پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ہدایت ان کے سینے میں داخل نہیں ہو پاتی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے توحید کی، اس قرآن حکیم کی، تو در حقیقت سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ تو یہی راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے تو کھول کر بیان کر دیا ہے آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو، ان لوگوں کے لیے جو کہ تذکیر حاصل کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے بسبب اس عمل کے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے ان کے ان عمل کے بسبب۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی حشر کے دن، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو اس دن وہ کہے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا پیروکار بنا لیا، اپنا تابع کر لیا۔ وقال اولیاءہم من الانس، تو انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے، جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوگا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، خوب حظ اٹھایا ہے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو جو کہ تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی دنیا کی یہ عارضی زندگی ختم ہو گئی، ہم نے اپنی مدت پوری کر لی اور آج ہم حاضر ہو گئے تیرے حضور۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کے بات کو درمیان سے کاٹ لیں گے کہ زیادہ جو ہے اپنی صفائی میں کچھ پیش مت کرو، زیادہ باتیں مت بناؤ، اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اسی میں تم کو رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب ہی ہے جو کہ حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کمائی کے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بسبب اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو کہ تم پر میرے احکام کو بیان کرتے، میری آیات کو بیان کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں انذار کرتے، خبردار کرتے اس دن کی ملاقات کا، اس دن کے بارے میں تمہیں وہ خبردار کرتے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہاں بالکل آئے تھے، ہمیں پتہ تھا، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، تو گویا کہ ہم نے اپنے جانوں کے خلاف خود گواہی دے دی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے جانوں کے خلاف۔ یعنی شاید سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، ہر گروہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، انسانوں میں بھی رسولوں کو بھیجا اور جنوں میں بھی رسولوں کو بھیجا، اور انہی میں سے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر یہ پوچھیں گے کہ کیا میرے رسول نہیں آئے کہ جو کہ تم کو میری آیات، میرے احکام پڑھ کر سناتے اور تم کو انذار کرتے، تم کو خبردار کرتے اس دن کے بارے میں؟ وہ کہیں گے کہ بالکل آئے تھے، لیکن ہم نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، اور گویا کہ وہ اپنی جانوں کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اصل معاملہ کیا ہے
کہ در حقیقت دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی انہوں نے کیوں نہیں توجہ دی رسول کی باتوں پر، کیوں نہیں توجہ دیا انہوں نے قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، کہ در حقیقت دنیا کی زندگی کے دھوکے میں در حقیقت وہ پڑے رہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، اور یہ آپ کے رب کے شائن شان نہیں ہے کہ مُهْلِكُ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو اس کے ظلم کی پاداش میں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ عذاب اسی وقت نازل کرتے ہیں کہ جبکہ کوئی خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا اس بستی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر، اور پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو پھر وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ جو اس سے بے خبر ہوں دراصل اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس طریقے سے ہلاک نہیں کرتا، لیکن تمہاری اس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تم کو خبردار بھی کر رہے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے ہیں، آخرت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجے ہوں گے، جو بھی جتنا عمل کرنے والا ہوگا اسی اعتبار سے ان کے درجے بلند ہوں گے۔ وَرَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو کہ یہ کرتے ہیں، ان کے ہر عمل کو آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ، وہ اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، تم سب کو ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، یعنی تم سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے، اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کو جانشین بنا دے گا۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی نسل میں، ایک دوسرے قوم کی نسل سے تم کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، تم سے پہلے جو لوگ اس وقت یہاں موجود تھے آج سے 100 سال پہلے، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور اب تم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا جانشین بنا دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ ہر حال میں پورا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بموجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم ملو علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میرے قوم کے لوگوں، تم عمل کرو اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے طریقے پر، انی عامل، میں بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو انقریب تم کو پھر معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے در حقیقت آخرت کا گھر، آخرت کا اصل ٹھکانہ اور فائدہ کس کو ملے گا، انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔